مالک مرغے کو کہتا ہے کہ صبح آپ نے اذان نہیں دینی، اگر صبح آپ نے اذان دی تو میں آپ کو ذبح کر کے کھا جاؤں گا۔ تو مرغا کہتا ہے کہ آقا جو حکم آپ کا تعمیل ہوگی۔ تو صبح وہ دیکھتا ہے کہ مرغے نے اذان نہیں دی۔ مالک مرغے کو کہتا ہے کہ صبح تم نے اپنے پر بھی نہیں پھڑپھڑانے، اگر تم نے پر پھڑپھڑائے تو میں تمہیں ذبح کر کے کھا جاؤں گا۔ مرغا کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرے دن مالک دیکھتے ہے کہ جو اس نے پر نہیں پھڑپھڑائے لیکن اس نے گردن اپنی لمبی کر کے اوپر اٹھاتا ہے، جو اس کا پیٹرن تھا اس پہ وہ کیا اس نے۔ ابھی مالک کہتا ہے کہ یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے۔ مالک کبھی مرغے کو کہتا ہے کہ جی صبح تم نے گردن لمبی نہیں کرنی، اگر یہ کیا تو پھر میں تمہیں ذبح کر کے کھا جاؤں گا۔ مرغا کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی صبح وہ مالک دیکھتا ہے کہ جو اس نے اذان تو پہلے نہیں دے رہا تھا، پابندی تھی، پر پھڑپھڑانے پہ بھی پابندی تھی، وہ بھی اس نے نہیں پھڑپھڑائے۔ ابھی تیسری جو شرط اس کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ گردن اونچی کر کے وہ لمبی نہیں کرے گا اس کو۔ تو وہ تینوں شرطیں مالک نے رکھی ہوئی تھیں، وہ مرغا پوری کرتا جا رہا تھا۔ اب مالک پریشان تھا۔ مالک نے سوچ بچار کے بعد کہا کہ جی اب میں ایسی شرط رکھتا ہوں جو مرغا کبھی پوری نہیں کر سکے گا۔ وہ شام کو کہتا ہے کہ جی مرغے کو کہ جی صبح تم نے ایک انڈا دینا ہے، اگر انڈا نہیں دو گے تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ ابھی مرغا جو ہے وہ یہ شرط سن کے زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ تو مالک اس سے پوچھتا ہے کہ تم موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ مرغے کا جواب جو تھا وہ بڑا زبردست اور باکمال تھا، بامانی تھا۔ مرغا کہتا ہے کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں اس بات پر رہا ہوں کہ انڈے پہ مرنے سے بہتر تھا کہ اذان پر مرتا۔